بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے، عموماً یہ معاشرے میں بات ہوتی ہے جی جہاں کوئی لگا رہنے دیں، خام خواہ اپنے تعلقات خراب نہ کریں۔ کیا یہ بات کہنی درست ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تمہارے اوپر جو فریضہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اپنی عزت اور پرسنالٹی کا خیال کرتے ہوئے ہم چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ چھوڑیں، ہمیں برا بننے کی ضرورت کیا ہے، خواہ مخواہ ہم نظروں میں آ جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر پرسنالٹی والا اور کس کی ہستی ان سے بڑھ کر مقدس ہو سکتی ہے؟ ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا؟ انہوں نے ہر بندے تک، جہاں تک ممکن تھا، ہر بندے کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکا ہے۔ اور پھر آج اس قدر بے حسی ہو چکی ہے، ہم اپنے خاندان میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمارے بھتیجے، بھانجے، قریبی رشتہ دار، ایون بہن بھائی، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھتیجے بھانجوں کے معاملات میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ گلی محلے کے لوگ اور ایسے ہی دیگر لوگ کیا کہیں گے، اور اس سے آگے بڑھتے جائیں، گلی محلے کے افراد کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے، سوسائٹی کے افراد کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی برے کام میں لگا ہوا ہے، بری صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، مجلس اس کی اچھی نہیں ہے، ہم نہیں پرواہ کرتے، ہمیں کیا۔ لیکن ایک بات یہ میں رکھیں، اگر صرف ہم اپنی عزت، اپنے تعلق کو محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ اس پہ کوئی حرف نہ آئے، یہ ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مثال ایک کشتی کی مثال دی ہے۔ ایک کشتی ہے نا، اس کے دو حصے تھے، کچھ لوگ اوپر چلے گئے، کچھ لوگ نیچے چلے گئے۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آتے ہیں، تو اوپر والوں کو تکلیف محسوس ہوئی، انہوں نے ان کا آنا بند کر دیا۔ اب نیچے والے کیا بولتے ہیں کہ بھائی فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا، ہم اس کشتی کا کوئی تختہ نیچے سے نکالتے ہیں، ہم نیچے سے پانی بھر لیں گے۔ اب جو انہوں نے دھمکی لگائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا کہ جو انہوں نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر آپ اوپر نہیں آنے دو گے تو ہم نیچے سے تختہ اکھیڑ کر پانی نیچے سے بھر لیں گے۔ جب تختہ وہ اکھیڑیں گے، اس میں پھر کیا ہوگا، پانی کا پریشر ہوگا، کشتی بھر جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر وہ ان کو فی الفور روک لیں گے، اس کا تختہ نہیں توڑنے دیں گے، تو کیا ہوگا، فَمَنَعُوهُمْ، ان کو باز کر لیں گے، تو نَجَوْا جَمِيعًا، نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ وَإِنْ تَرَكُوهُمْ، اگر وہ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے تباہ ہونا ہے نا، ان کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ ان کو نہیں روکتے، کشتی پانی سے بھر جائے گی، نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے، اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی، رشتہ داروں کی، قریبی لوگوں کی، گلی محلے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، وہ سوسائٹی جب خراب ہو جائے گی، وہ ان کے تعلق، ان کی یاری دوستی آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگی، آہستہ آہستہ آپ کے بچے بھی خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کی تربیت کی ہو، ان کی اصلاح کی ہو، ان کو روکا ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ جب آپ کے بچوں کے دوست بنیں گے تو آپ کے بچے بھی بہکیں گے نہیں، غلط راہ پہ نہیں چڑھیں گے اور سیدھی راہ پہ رہیں گے۔ تو اس لیے یہ فکر، یہ جذبہ، یہ سوچ کہ گلی محلے کا فرد ہے، ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، دور کا ہے، ہر لحاظ سے اصلاح کریں۔ یہ جو جملہ ہے، جہاں کوئی لگا رہنے دے، غلط بات ہے، درست بات نہیں ہے۔